الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صدق اللہ العظیم۔ سرکار ابو بکر سے جو پیار کرے گا، سرکار ابو بکر سے جو پیار کرے گا وہ اپنے مقدر کو ضیاء بار کرے گا۔ مومن ہے تو مانے گا ابو بکر کو دل سے، کافر ہے تو صدیق کا انکار کرے گا۔ توحید میں تصدیق کا امکان ابو بکر، توحید میں تصدیق کا امکان ابو بکر، مولا کا وصی پہلا مسلمان ابو بکر۔ تو پل کے اشارے سے گزرنے کا بھی مت سوچ، تو پل کے اشارے سے گزرنے کا بھی مت سوچ، کاٹے گا تیرا حشر میں چلان ابو بکر۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ ایک مقدمہ ہے، محمد رسول اللہ اس کا گواہ ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کو ثابت کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کے مقدمے کا لحاظ کرو، اور اگر محمد رسول اللہ کو ثابت کرنا ہے تو والذین معہ کے مقدمے کا لحاظ کرو۔ میں تو لحاظ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ ایک مقدمہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ ایک امارت ہے، لا الہ الا اللہ ایک محل ہے، لا الہ الا اللہ ایک بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ ایک اساس ہے۔ اس اساس کو میں نے مضبوط بنانا ہے تو اس کے لیے محمد رسول اللہ کو ثابت کرو گے تو لا الہ الا اللہ ملے گا۔ لا الہ الا اللہ اکیلا کہاں سے ملے گا؟ محمد ملے گا تو لا الہ الا اللہ ملے گا۔ اور اس کے بعد جب قرآن کھولتے ہیں تو قرآن میں محمد رسول اللہ ہے، اور اس کے بعد والذین معہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کس سے پوچھوں؟ والذین معہ سے پوچھو جو ہر وقت ساتھ ہے، اس سے پوچھو کوئی اتنا بھی ساتھ ہے جو زندگی میں بھی ساتھ ہے، بعد میں بھی ساتھ ہے، اس کو یہ تو دیکھو کہ وہ مکے کی گلیوں میں بھی ساتھ ہے، وہ پہاڑوں میں بھی ساتھ ہے، وہ غاروں میں بھی ساتھ ہے، وہ گلیوں میں بھی ساتھ ہے، وہ مدینے میں بھی ساتھ ہے۔ وہ ساری باتوں کو چھوڑو، وہ تو محمد کا ایسا گواہ ہے کہ اللہ نے اس کی گواہی کو درخشندہ کر دیا، گواہی کو سورج سے زیادہ روشن کر دیا۔ محمد کی زندگی میں تو نبی کے ساتھ تھا، وہ مکے میں بھی ساتھ تھا، وہ مدینے میں بھی ساتھ تھا، وہ پہاڑوں میں بھی ساتھ تھا، 27 جنگوں میں بھی ساتھ تھا، رشتہ دینے میں بھی ساتھ تھا، رشتہ لینے میں بھی ساتھ تھا۔ پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ نے چکی پیسی تو اس کی بیٹی حضرت اسماء نے بھی چکی پیسی۔ نبی کے نواسے حضرت حسین شہید کیے گئے تو صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شہید کیے گئے۔ باقی ساری باتوں کو چھوڑو، حضرت محمد کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی تو صدیق اکبر کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضور کا جنازہ مدینے سے اٹھا، صدیق کا جنازہ بھی مدینے سے اٹھا۔ حضور کی وفات کے وقت حضور کے سرحانے حضرت عائشہ بیٹھی ہے، صدیق کی وفات کے وقت بھی حضرت عائشہ صدیق کے سرحانے بیٹھی ہے۔ حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا۔ حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق اکبر کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو بھی زہر یہودیوں نے دیا۔ حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو بھی زہر کھانے میں دیا گیا۔ حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، اور صدیق کے ساتھ بھی ایک صحابی شریک تھا۔ جو حضور کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا تو حضور کو خدا نے بچا لیا۔ جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو اللہ نے بچا لیا۔ صدیق نبی کا گواہ ہے۔ ایسا بھی کوئی گواہ ہوتا ہے، ایسی بھی کوئی گواہی ہوتی ہے جس کی گواہی دے رہا ہے
ذرا توجہ کیجئے، وفات کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ جس چارپائی پہ رکھا گیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ رکھا گیا۔ وفات کے وقت حضور کے آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ، صدیق کے بھی آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ۔ جو چادر وفات کے وقت نبی کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی۔ نبی کے نواسے شہید کیے گئے، صدیق کے نواسے بھی شہید کیے گئے۔ پیغمبر کی بیٹی کو تکلیف دی گئی، صدیق کی بیٹی کو بھی تکلیف دی گئی۔ اور تو اور پیغمبر کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو کوفہ میں شہید کیا گیا۔ پیغمبر کے نواسے کو بے دردی سے شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضور نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی۔ حضور کی مسواک کو عائشہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا۔ حضور کی وفات مدینہ میں، صدیق کی وفات بھی مدینہ میں، اور وفات کے بعد جس حجرے میں نبی کی قبر اسی حجرے میں صدیق کی بھی قبر۔ قیامت کی صبح کو جس دن نبی اٹھیں گے اسی دن صدیق بھی اٹھیں گے۔ نبی حوض کوثر پہ جائیں گے اور صدیق بھی حوض کوثر پہ جائیں گے۔ دنیا کو بتا دیا گیا کہ 18 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک صدیق نے نبی کا چہرہ دیکھا۔ آپ نے ایسا بھی کوئی گواہ نہیں دیکھا ہوگا کہ 1,44,000 صحابہ میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے ایمان کی حالت میں 18 سال سے لے کر 63 سال کی عمر تک نبی کا چہرہ دیکھا ہو، اتنی دیر نبی کا چہرہ دیکھا ہو۔ ایسا گواہ دیکھا جو رات کو، دن کو، دوپہر کو، جنگوں میں، خوشی میں، تاریکی میں ساتھ ہے، حتیٰ کہ مرنے میں بھی ساتھ ہے، جیسے جینے میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے اور حشر میں بھی ساتھ ہے۔ اصحاب محمد پہ کرم دے خدا کا، اصحاب محمد پہ کرم دے خدا کا، صدیق پیغمبر کے مسلح پہ کھڑا ہے۔ کب ہم نے بنایا ہے اسے پہلا خلیفہ، اللہ کی مرضی سے بنا ہے تو بنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔